وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ میں جلسے سے فارغ ہوا، ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے کہ ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی بوجھ نہیں کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، بلکہ ساتھ یہ رکھ کر دوں۔ میں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، عید کی نماز میں 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں، 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور تنویر رحمۃ اللہ فرمائے لگے عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں، اور بعض ائمہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تکبیریں ہیں۔ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، تو مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے۔ بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں۔ جنت کی کرسیاں کیسی؟ علی سور موضونہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی۔ یہاں پوری دنیا کے بادشاہوں کی کرسیاں اکٹھی کر لی جائیں، جنت کی ایک کرسی کے ایک کونے کا ایک 9 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب مکم قرار فرمائے لگے مغیبات پر مشاہدے سے بڑھ کر یقین ہو، مغیبات پر مشاہدے سے، جو غیب کی خبریں ہیں ان پر اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا۔ فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے پہاڑی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو، صحیح ہے، سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، 2 جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں، رب کی پیاری ذات فرما رہی اس کتاب میں جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ چلو کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، لالچ نہ ہو دل میں رکھنا، بلکہ دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے دل میں، ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ وہاں جامع مدنیہ میں ایک محمد نے پروفیسر صاحب اپنے 2 بیٹوں کا نکاح پڑھوانے کے لیے تشریف لائے، فرمانے لگے بیٹی والے کچھ غریب تھے، ان کا تھوڑا بہت جو خرچہ ہوا وہ بھی ہم نے اپنے گھر سے ادا کیا۔ ایسی بھی اچھی مثالیں موجود ہیں، لیکن بہرحال دل میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نہ کہ یہ باتیں یہاں کے ماحول کا تو اندازہ نہیں، لیکن ہمارے لاہور کے آس پاس میں بعض بڑی، میں ایک جگہ وہاں پر فجر کی نماز کے بعد درس دے رہا، اور میرا ایک بڑی عمر کے بزرگ آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی دیوار کے قریب لے گئے، کہنے لگے اس گاؤں میں 200 کے قریب بچیاں موجود ہیں جن کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ والدین کے پاس جہیز میں زیادہ سامان دینے کے لیے کچھ نہیں آتا، تو کتنی پریشانی آ گئی۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لالچ نہ کیا کریں، تما نہ کریں۔ یہ دین کی باتیں سننے سے، اب یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں جمعے میں وہاں لاہور میں کرتا رہتا ہوں، اب لاہور شہر کے نوجوان کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میرا نکاح ہوا، میں نے ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا لگا، اور پھر ہمشیرہ کا نکاح ہوا، کہتے ہیں وہ لوگ بیچارے کوئی ان کا کوئی اتنا کوئی دینی مجالس میں اٹھنا بیٹھا نہیں تھا، کہتے پہلے بھی ہم نے 8 لاکھ کا سامان دیا، 8 لاکھ ہمشیرہ سامان دیا، پھر ان کا اور مطالبہ ہے الیکٹرانک کا سامان اور دیں، بجلی کا سامان اور دیا رہا ہے۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو ہوس ہی ہوس ہے۔ یہ ہوس کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لالچ نہ کیا کرے، تما نہ کیا کرے۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے سینے میں چھپا رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس آ رہا، یہ ہمارے طلباء آپ کی یہ ہے دولت آپ کے پاس رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، ویہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق سے کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، بلکہ حضرت حکیم علامہ طحاوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمائے لگے اب یہ مائک میں بول رہا ہوں، مائک اب یہ مائک کی آواز نہیں ہے، بس ایک طالب علم کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یعنی اس میں یہ آواز بولنے والے کی آواز آ رہی ہے، ٹوٹا پھوٹا میں ٹوٹے پھوٹے کلمات بول رہا ہوں، یہ مائک کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو حکیم علامہ طحاوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ آپ کے منہ میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹے عطا کرتے ہیں، تیسری صورت یہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، اور چوتھی صورت یہ ہے ویجعل من یشاء وقیما، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے۔ ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں، آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں۔ الحمدللہ، کیسی پیاری بات کی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ لے ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد قصار رحمۃ اللہ فرمائے لگے بلکہ حضرت حکیم علامہ طحاوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جا لگا۔ ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دے دیا کریں رحم، اولاد کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو کچھ نہ کہا کریں لگا، اس بیچاری کے پاس کیا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے پاس ان سے مہمان آئے، کہنے لگے ہم 6 بھائی ہیں، 6 کے 6 کی اولاد نہیں ہے، اور سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ رب کا در نہیں چھوڑنا لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی رکھنی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے۔ اللہ بھر کر دیتے ہیں، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر، ورنہ آخرت میں اللہ صبر مان پورے کریں گے۔ اللہ آپ یہ بھی سوچیں، بن مانگے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے ہم کو جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک ہے دیکھو، نیک تمنا ہے، ایک جائز تمنا ہے، خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اپنی تمنا کو، جائز تمنا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں۔ جب ہم اپنی جائز تمناؤں کو، جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں دل کو سکون سے بھر دیں گے۔ آپ دیکھیں، دل کو اللہ اطمینان سے بھر دیں گے، دل کو اللہ پاک کی ذات سکون نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تو
تو اللہ تعالیٰ اپنی اور کتنی مثالیں موجود 10 سال کے بعد بھی نے اولاد دی، 20 سال کے بعد بھی اولاد دی، بلکہ ہمارے حضرت استاد مولانا غفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ قاسمیہ میں بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے، ایک سفیرش تھے، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہوا تو اولاد بھی نہیں تھی، لیکن جب نئے مہمان آتے پوچھتے کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں، فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے، اللہ ہر سال 200-250 دیتے۔ فرمایا مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہیں، کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی نہیں۔ چلو ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے، اپنے بھائی کی اولاد کی طرح محبت کی نظر سے دیکھ لیں، وہ بھی اپنے ہی بیٹے اور بیٹی، اور کوئی بھائی میں کمی ہے، ہم سب بھائی ہیں۔ آگے اللہ میاں نے ہماری شوق خود بیان کیا، انما المومنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حرم مولانا فضل الرحیم سادہ مقاط میں انہیں یہ ملفوظ سنائے کہ ہر مولانا ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ایمان کی برکت سے آخرت میں سب کو ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ تو ہر مولانا ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ہر علامہ شبیہ اسماعیل رحمۃ اللہ پوچھنے لگے، استاد یہاں پر ذریت سے مراد کون سی ذریت ہے؟ یہاں ذریت سے مراد نسبی ذریت، نسبی اولاد مراد ہے یا روحانی اولاد بھی اس میں داخل ہے؟ کہ یہاں ذریت سے مراد نسبی ذریت ہے، نسبی اولاد ہے یا روحانی اولاد بھی اس میں داخل ہے؟ تو ہر علامہ شبیہ اسماعیل رحمۃ اللہ فرمانے لگے، مولوی صاحب جب اللہ میاں نے قائم لگائی تم کیوں لگاتے ہو؟ جب اللہ میاں نے قائم لگائی تم کیوں لگاتے ہو؟ اس میں نسبی اولاد بھی داخل ہے، روحانی اولاد بھی داخل ہے، لہذا والدین اپنی اولاد کے ساتھ اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کے ساتھ، مشایخ شیوخ اپنے مریدین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ جنت میں ملائے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی، اکٹھا کریں گی۔ آخر میں ذکر والی حدیث تھی، ایک بات اور کرتے ہی رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت نیک بول اس سے بولیں، پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری ہے، بلکہ حضرت فرمائے لگے بلکہ ایک یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، مشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے پڑھ کر آپ نے کمائی کی، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔